پاکستان کے مزدوروں کی تمثیل۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 20 باب 1 سے 16 آیات۔ آسمان کی بادشاہی اس مالک کے مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیجا، اور اس نے پھر تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا، اور ان سے کہا کہ تم بھی میرے پاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے چھٹی اور 9ویں گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم بھی میرے پاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلاؤ اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے تو جو 11ویں گھڑی کے قریب گئے تھے تو انہوں نے 1 ہی دینار دینا چاہا، پر جو پہلے آئے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی 1 دینار دیا گیا، اور وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے مالک، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی پاک انجیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم یسوع المسیح کے اختیار، اس کی تعلیمات، اس کی خوشخبری اور شاگردی کے بلاوے کو دل سے قبول کریں، اس پر ایمان لا کر اور اس کے اختیار کو بھی دل سے قبول کرتے ہوئے اس کی فرما برداری میں اور اس کی شاگردی میں آگے بڑھتے جائیں، کامل ہوتے جائیں۔ آج کی پاک انجیل میں یسوع المسیح کے اختیار کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی پاک انجیل کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں جا کر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، اور ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگوں کے ساتھ مل کر یسوع کو آزماتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے، یا کون ہے جس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے؟ اور یسوع المسیح بجائے اس کے کہ ان کو سیدھا جواب دیں، وہ یوحنا کے بپتسمے کی بابت
ان سے سوال کرتے ہیں، یعنی سوال کے جواب میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح ان کے ارادوں کو، ان کی نیت کو، ان کی سوچ کو بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس سوچ کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان کے رویے اور ان کی سوچ کے مطابق انہیں سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ جو یوحنا کا بپتسمہ ہے، کیا یہ آسمان کی طرف سے تھا یا آدمیوں کی طرف سے؟ اب اس سوال نے ان کو پھنسا دیا۔ لکھا ہے کہ وہ غور و خوض کرنے لگے کہ ہم کیا جواب دیں، کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان سے تو پھر یقیناً یسوع المسیح ان کو کہے گا کہ تم نے پھر اس کا یقین کیوں نہیں کیا؟ اگر تم جانتے ہو کہ اس کا جو بپتسمہ ہے یہ آسمان کی طرف سے تھا، تو پھر تم نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اور پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ آدمیوں کی طرف سے ہے، زمین سے ہے، تو پھر لوگ جو اتنے زیادہ اس پر ایمان لے آئے تھے وہ ہمیں سنسار کر دیں گے۔ لہٰذا سچائی کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا، اور جھوٹ کیا بولا؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ ان کا جواب تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا جو بپتسمہ ہے آسمان کی طرف سے ہے یا آدمیوں کی طرف سے ہے، زمین سے ہے، ہم نہیں جانتے۔ وی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور بڑی آسانی سے لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کا جو اختیار یقیناً آسمان سے ہے، اور اس کا آسمانی باپ جس نے اس کو با اختیار تعلیم دے کر بھیجا ہے اور با اختیار بنا کر بھیجا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس بات سے واقف ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں تعلیم دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، یہ با اختیار ہے، اور یہ اختیار دینے والا اس کا آسمانی باپ ہے۔ اس پر خدا یسوع مسیح ان کو ایک اور تمثیل سناتے ہیں، اور تمثیل یہ ہے جس کو کہا گیا ہے بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل، کہ ایک شخص تھا جس نے پاکستان لگایا اور باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر ایک مدت کے لیے دوسرے ملک پردیس میں چلا گیا۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ باغبانوں سے پھل حاصل کرے۔ انہوں نے اس کو مارا، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، اور آخر کار پاکستان کا جو مالک ہے وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے مار ڈالیں۔ اب یہ جو تمثیل ہے یہ خدا یسوع مسیح کی عظیم قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ پاکستان، یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کی طرف سے بھیجا گیا، اور وہ اپنے مشن کو بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑی تابع داری کے ساتھ، جان دینے تک، صلیبی موت تک وفاداری کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اور یقیناً جنہوں نے اس کو رد کیا ان کی بابت لکھا ہے کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے، یعنی خدا نے اس کو جلال جو دینا تھا وہ دیا ہے، اور وہ خدا اس کو جلال دیتا ہے۔ لہٰذا یسوع المسیح کا سارا اختیار، اس کی ساری تعلیمات، اس کی ساری خوشخبری با اختیار ہے، اور اس کا اختیار دینے والا اور یسوع المسیح کو با اختیار بنانے والا اس کا آسمانی باپ ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم یسوع المسیح کے اس اختیار پر ایمان لائیں، اس کی تعلیمات کو، خوشخبری کو جو با اختیار ہے، دل سے قبول کریں، اور وفاداری کے ساتھ یسوع المسیح کی پیروی میں آگے بڑھتے جائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔